الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری عفت مآب دینی ماؤں اور بہنوں، ایک بہت ہی مبارک عنوان سے آج ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ عنوان ہے اصلاح معاشرہ، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو جنہوں نے 10 دن کا یہ مبارک سلسلہ اور پروگرام جاری فرمایا ہے اور امت کی اصلاح کی ایک فکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فکر کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر کچھ کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ اصلاح معاشرہ کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ 2 لفظ ہے، ایک ہے اصلاح اور ایک ہے معاشرہ۔ اصلاح کے معنی ہے کسی چیز میں سدھار پیدا کرنا، کسی چیز کو اچھا بنانا، کسی چیز کو بہتر بنانا، اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ اور معاشرے کے معنی ہے سماج، سوسائٹی۔ تو اصلاح معاشرہ کا معنی سیدھے الفاظ میں گجراتی اور ہندی میں کہے تو یہ ہوا سماج سدھارنا، سماج کو سدھارنا اور سماج کی اصلاح کرنا۔ یہ ایک بہت ہی مبارک عنوان ہے، بہت ہی مبارک سلسلہ ہے۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ان دونوں لفظ کو سمجھنا چاہیے کہ معاشرہ اور سماج کسے کہتے ہیں اور اس کی اصلاح سے کیا مراد ہے۔ تو معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی یہ کس طرح بنتی ہے؟ چند افراد جمع ہوتے ہیں تو ایک گھر بنتا ہے، اور چند گھر جمع ہوتے ہیں
تو ایک سماج اور سوسائٹی وجود میں آ جاتی ہے۔ چند افراد کے جمع ہونے سے ایک گھر بنتا ہے، اور گھر سے پھر چند گھر جمع ہوتے ہیں تو ایک سماج اور سوسائٹی بن جاتی ہے، محلہ بنتا ہے، محلے سے پھر گاؤں اور شہر بنتے ہیں، اور اس سے پھر پوری دنیا ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہے۔ اسی کا نام ہے معاشرہ، اسی کا نام ہے سماج، اسی کا نام ہے سوسائٹی۔ تو معلوم ہوا کہ سماج اور سوسائٹی کی بنیاد ایک فرد ہے۔ ایک عورت اور ایک مرد جب جمع ہوتے ہیں نکاح کے ذریعے سے، اور اس کے بعد پھر ان کی نسل آگے چلتی ہے، تو پھر ایک خاندان بنتا ہے، پھر ان کی نسل آگے چلتی ہے تو ایک بڑی فیملی بن جاتی ہے، اور پھر چند ایسے گھر جمع ہو جاتے ہیں تو ایک سماج اور سوسائٹی اور محلہ بن جاتا ہے۔ اور اس کی اصلاح سے کیا مراد ہے؟ جب چند لوگ ساتھ مل کر رہتے ہیں، اور انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی ہی بنائی ہے کہ وہ اکیلا رہنے کو پسند نہیں کرتا، وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ اکیلا رہے، بلکہ وہ ایک سماج میں رہنے کو پسند کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے، اکیلا رہنا اس کو منظور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ ایک فیملی میں رہتا ہے اور چند خاندان آپس میں جمع ہو کر رہتے ہیں۔ اور اس کی اصلاح سے مراد یہ ہے، اس کی اصلاح سے یہ مراد ہے کہ سماج میں امن، چین، سکون، اطمینان، خوشی اور انسانوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت ہو۔ انسانوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت ہو، اور چین، سکون، امن و امان اور خوشیاں سماج میں پھیلے اور سماج کی ترقی ہو۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ، یہ ہے سماج کی اصلاح۔ یہ کس طرح ہوتی ہے، اسی سلسلے میں آج کچھ باتیں ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح معاشرہ کا مفہوم ہم نے الحمدللہ سمجھ لیا کہ سماج کی اصلاح کیسے ہو، سوسائٹی کی اصلاح کیسے ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات ہم اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ معاشرے کی اصلاح کی ابتدا فرد کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کی ابتدا فرد کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ ایک انسان اچھا ہوگا، دوسرا انسان اچھا ہوگا، اور ایک ایک انسان کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی تو سماج انہی لوگوں سے مل کر بنا ہے تو پورا سماج اچھا ہو جائے گا اور سماج کی اصلاح وجود میں آ جائے گی۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہمارے دل و دماغ میں یہ ہونی چاہیے۔ جب کبھی اصلاح معاشرے کے عنوان سے کوئی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی اصلاح۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے خود اپنی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے خود اپنی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے، لہذا ہمیں سب سے زیادہ توجہ خود اپنی اصلاح پر دینی چاہیے۔ ایک طرف عام لوگوں کو شکایت ہے کہ سماج کا حال بہت برا ہو گیا، مسلمانوں کا حال بہت برا ہو گیا ہے، اور حالات اور ماحول بہت خراب ہے، اور اس طرح کی شکایتیں ہر کس و ناکس کی زبان پر آ رہی ہے۔ صحیح ہے کہ سماج میں بگاڑ بہت پیدا ہو گیا ہے، فساد بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس کی اصلاح کی ابتدا ہمیں خود اپنے آپ سے کرنی ہوگی۔ اگر ہم اپنے آپ کو اچھا بنا لیتے ہیں تو سماج میں سے ایک برا انسان تو کم ہو جائے گا، اور ہر انسان اپنی فکر کر کے اپنی اصلاح کر لے تو خود بخود سماج کی اور معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کے بیان میں سب سے پہلا پوائنٹ اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ اصلاح معاشرے کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے اور اس کی فکر کرنا ضروری ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنی اصلاح کیسے ہو؟ تو اپنی اصلاح کے لیے بہترین نظام ہماری پیاری شریعت نے بنایا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام یہ پوری انسانیت کا مذہب ہے۔
پوری انسانیت کے لیے نظام حیات ہے، لائف سٹائل ہے، رہنے کے طریقے سکھانے والا مذہب ہے۔ یہ اسلام سلامتی لے کر آیا ہے، ایمان امن لے کر آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے سکھائے اور بتائے ہیں، یہ ایسے طریقے ہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہر انسان امن و امان کی، چین سکون کی، خوشیوں بھری زندگی بسر کر سکتا ہے، اور پورا سماج پنپے گا، پورے سماج میں ترقی ہوگی، لوگ آگے بڑھیں گے، خوشیوں بھری لوگوں کی زندگی ہوگی۔ اس کے لیے مذہب اسلام نے حقوق بیان فرمائے، مذہب اسلام نے حقوق بیان فرمائے، بہت اہم بات ہے۔ سماج کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ذمے حقوق متعین فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے حقوق متعین فرمائے۔ کس کے حقوق؟ سب سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھے تو انسانوں کے آپسی حقوق ہیں۔ اپنے گھر سے شروع کرے تو ایک بیٹے کے ذمے، ایک اولاد کے ذمے والدین کے حقوق ہیں، والدین کے ذمے اولاد کے حقوق ہیں، شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق ہیں، بھائی کے ذمے بھائی کے، بہن کے ذمے بھائی کے، بھائی کے ذمے بہن کے حقوق ہے، ساس بہو کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، ایک انسان کے دوسرے انسان کے حقوق ہے، اور اسی طرح یہاں تک کہ انسانوں کے ذمے جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی کا نام دین اسلام ہے، اور ان حقوق کو سیکھنے کا نام علم ہے۔ جب انسان ان حقوق کو ادا کرتا ہے تو خود بھی سلامت رہتا ہے، دوسرے بھی سلامت رہتے ہیں، وہ خود بھی خوش ہوتا ہے، دوسرے بھی خوش ہوتے ہیں، خود بھی امن و امان میں رہتا ہے اور دوسرے لوگ بھی امن و امان میں رہتے ہیں۔ اور جب ان حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، ان حقوق کو تلف کیا جاتا ہے، ضائع کیا جاتا ہے، ادا نہیں کیا جاتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے حقوق ادا نہیں ہوتے وہ بھی پریشان ہوتا ہے، وہ بھی ناخوش ہوتا ہے، اور حقوق نہ ادا کرنے والا انسان بھی حقیقت میں رنجیدہ اور ناخوش ہوتا ہے۔ اسی سے سماج میں فساد پیدا ہوتا ہے، اسی سے معاشرے اور سماج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق ادا نہ کرے۔ اگر والدین اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوگی۔ جب اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوگی تو ان کے اخلاق بگڑیں گے، اور یہ بگڑے ہوئے اخلاق والا انسان بن کر سماج میں بڑا ہوگا۔ آج کا یہ بچہ کل کا جوان ہوگا، یہی کل باپ بنے گا، یہی کل ماں بنے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ والدین نے اگر اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے تو بری اولاد سماج میں بڑھے گی، برے انسان سماج میں آئیں گے، جس کے نتیجے میں لوگ پریشان ہوں گے۔ انسان تو انسان، برے اخلاق والے انسان سے جانور بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے اخلاق برے ہیں، اس کی طبیعت میں شرارت ہے، اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، بے جان جانوروں کو، بے شعور اور بے عقل جانوروں پر بھی وہ ظلم کرے، راستے میں بیٹھے ہوئے کسی کتے کو بھی خامخواہ پتھر پھینک کے مارے گا، اس کو بھی پریشان کرے۔ اولاد اگر والدین کے حقوق ادا نہیں کرتی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ والدین پریشان ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے کہ جن کو ہم نے پال پوس کے بڑا کیا آج یہی ہمارے نہیں ہے، آج یہی ہمارے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرتے ہیں، آج یہی ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو والدین پریشان ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جب والدین پریشان ہوں گے تو سماج میں اچھے خوش انسان نظر نہیں آئیں گے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جھگڑے وجود میں آئیں گے، طلاق کی نوبت آئے گی۔ جب طلاق کی نوبت آئے گی تو نیچے اولاد کی تربیت کا مسئلہ آ جائے گا، انہیں ماں باپ کی جو محبت ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی، دو میاں بیوی کا جھگڑا پھر دو خاندان کا جھگڑا بنے گا،
پھر اس کے ذریعے سے غیبتیں وجود میں آئے گی، بہتان وجود میں آئیں گے اور الزامات ہوں گے، اور ایک خاندان دوسرے خاندان کی، پہلا خاندان دوسرے خاندان کی برائی کرتے چلے جائیں گے، اور سماج میں یہ سارے گناہ وجود میں آئیں گے۔ کبھی کبھی یہ جھگڑے قتل و قتال تک پہنچ جاتے ہیں اور جنگ و جدال تک پہنچ جاتے ہیں، اور معاملہ اور آگے بڑھ جاتا ہے، امن ختم ہو جاتا ہے، عزتیں تار تار ہو جاتی ہے۔ یہی سب چیزیں ہوتی ہے۔ ساس اگر بہو کے حقوق ادا نہ کرے، بہو ساس کے ساتھ اچھے انداز میں نہ رہے تو گھر کا نظام خلل پذیر ہو جاتا ہے، گھر میں جھگڑے وجود میں آتے ہیں، بے چینی بے سکونی وجود میں آتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن تک معاملہ پہنچتا ہے، اور پھر آگے دل میں کینے بھر جاتے ہیں، حسد کے جذبات اٹھتے ہیں، غیبتیں کی جاتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پڑوسی کے حقوق ادا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ جھگڑے وجود میں آئیں گے، ایک دوسرے سے امن نہیں رہے گا، پڑوسی سے ڈرتے رہے گا کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو یہ میری غلطی کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا۔ ایک انسان کے حقوق ادا نہ کرے، گاہک اپنے دکاندار کے حقوق ادا نہ کرے، دکاندار گاہک کے حقوق ادا نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ خیانتیں وجود میں آئے گی، چوریاں وجود میں آئے گی، ڈاکے وجود میں آئیں گے، اور سماج بے امنی اور بد امنی میں پہنچ جائے گا۔ نہ کسی کی عزتیں محفوظ رہے گی، نہ جان محفوظ رہے گی، نہ مال محفوظ رہے گا۔ یہی سماج کا بگاڑ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے تو زمین پر شرک ہوگا، اللہ کے علاوہ کی عبادت کی جائے گی۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ جب اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہوگی تو اللہ کے احکام توڑے جائیں گے۔ زمین پر لوگوں کی عزتیں اسی لیے تار تار کی جائے گی، شرابیں اسی لیے پی جائے گی، جتنے گناہ ہیں وہ سب اسی لیے وجود میں آ رہے ہیں کہ اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے، اس لیے ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ سمجھنے کی چیز ہے کہ معاشرے اور سماج کی اصلاح کے لیے فرد کی یعنی ہر انسان کی اصلاح ضروری۔ جیسے کسی دیوار کو بہت مضبوط بنانا ہو تو اس کی ہر اینٹ کو مضبوط رکھنا پڑے گا۔ اگر یہ اینٹیں ہی کمزور ہے تو اس سے بننے والی دیوار بھی کمزور ہوگی۔ اگر افراد کمزور ہے تو ان سے بننے والا سماج بھی کمزور ہو۔ تو سماج کی اصلاح افراد کی اصلاح کا نام ہے، اور افراد میں سے ہر انسان اپنا ذمہ دار ہے، اور اس کی اصلاح اس طرح ہوگی کہ وہ اپنے ذمہ آنے والے حقوق کو ادا کرے۔ ادا تو تب کرے گا جب اس کو معلوم بھی ہو۔ تو سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان یہ سارے حقوق معلوم کرے، اللہ کے، اس کے رسول کے، اس کی کتاب کے، والدین کے، اولاد کے، میاں بیوی کے، اور بھائی بہن کے، اور ساس بہو کے، اور رشتہ داروں کے، اور پڑوسیوں کے، جتنے کے حقوق ہمارے ذمے آتے ہیں اس کا علم حاصل کرے۔ کتاب و سنت میں، شریعت میں یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کر دی گئی۔ یہ حقوق معلوم کیے، اب اس کے بعد اس کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ ایک انسان کبھی کبھی حقوق ادا کرنے میں بظاہر تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ راحت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کسی کا حق مار لینے میں وقتی طور پر فائدہ اور راحت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ راحت اور فائدہ نہیں ہوتا بلکہ سراسر نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پہلی بات آج سمجھ لیں کہ اصلاح معاشرہ کا مفہوم کیا ہے، اور اصلاح سے کیا مراد ہے، اور معاشرے کی اصلاح کس طرح ہوتی ہے۔ یہ تین باتیں ابھی تک بیان ہوئی ہیں۔ اب مذہب اسلام نے ہمیں کیا باتیں بیان فرمائی؟ یہ جو آپسی حقوق ہیں انسانوں کے، اس کا سیدھا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور آخرت کے ساتھ ہے۔ ان حقوق کے ادا کرنے کا تعلق بھی ایمان پر پڑتا ہے، اور ادا نہ کرنے کا تعلق بھی ایمان پر پڑتا ہے۔ ان حقوق کے ادا کرنے پر آخرت کے مسائل وابستہ ہیں، آخرت کے فوائد وابستہ ہیں، اور ان حقوق کے ادا نہ کرنے پر آخرت کا نقصان ہے۔ قرآن و حدیث میں دیکھا جائے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ باتیں بیان فرمائی۔ یہ مسئلہ صرف دنیا کی راحت و آرام کا نہیں ہے۔ اسلام نے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کو اور سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کا سیدھا تعلق ایمان اور آخرت کے ساتھ قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اگر دیکھے جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اللہ کی، اور فرمایا لا یؤمن، مومن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔
صحابہ تو تڑپ گئے اور بے چین ہو کر پوچھا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، وہ آدمی مومن نہیں۔ یہ پڑوسی کے حقوق ادا نہ کرنے کا سیدھا تعلق کس پر پڑا؟ ایمان پر۔ یعنی ایمان نہیں ہے تو پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اور اگر ایمان دل میں ہے تو اس کا ایمان اس کو اس بات کے اوپر ابھارے گا کہ وہ اپنے پڑوسی کے حق ادا کرے۔ پڑوسی تو بازو میں رہتا ہے، تو گھر والوں کے احکام کیسے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا خیارکم، تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر۔ معلوم اسلام بہتر اس کو کہتا ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہتر رہے، یعنی گھر والوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے، وہ انسان سب سے بہتر انسان۔ آپ نے فرمایا مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے تمام مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رہے، سلامت رہے، یہ مسلمان ہے۔ معلوم ہے جو دوسروں کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچاتا ہے اس کے اسلام میں کمی ہے، اس کا سیدھا تعلق وہاں ہے۔ اس لیے یہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے مسائل بہت ہی اہم ترین مسائل ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی سے ہی سماج کی اصلاح ہوتی ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی سے ہی سماج میں چین سکون آتا ہے، گھروں میں چین سکون آتا ہے، امن و اطمینان آتا ہے، خوشیاں آتی ہیں۔ جس گھر میں ہر رہنے والا دوسرے کے حق ادا کرتا ہو اس گھر میں کتنی خوشی ہوگی۔ مثال لے لیجئے، ایک شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کے بہت حقوق ادا کرتا ہے، اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس کو جھڑکتا نہیں ہے، اس کا انسلٹ نہیں کرتا ہے، اس کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کرتا ہے، اس کی مار پٹائی نہیں کرتا ہے، تو وہ بیوی اس شوہر سے کتنی خوش ہوگی۔ اور جو بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اس کی ضرورتوں کا انتظام کرتی ہے، اس کے ساتھ محبت کرتی ہے، وہ شوہر اپنی بیوی سے کتنا خوش ہوگا۔ اور جس گھر میں میاں بیوی دونوں خوش ہو وہ گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ جب یہ دونوں خوش ہوں گے تو ان کے یہاں آنے والی اولاد کی بھی صحیح تربیت ہوگی، اولاد بھی اپنے ماں باپ کو خوش دیکھے گی تو ان کے اندر بھی یہ خوشی آئے گی، اولاد بھی اپنے ماں باپ میں اللہ کا خوف دیکھے گی، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی دیکھے گی، زبان میں نرمی دیکھے گی، اخلاق کی بہتری دیکھے گی، تو ان اولاد میں بھی وہ ساری چیزیں خود بخود منتقل ہو جائے گی۔ یہ اولاد اچھی ہوئی تو گھر اچھا بنے گا۔ ان اولاد نے، ان بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دادا دادی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ان بچوں کو اب کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تمہیں بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، تمہیں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خود بخود جب یہ آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ کے بچے جوان ہوں گے وہ آپ کی خدمت کریں گے۔ جب آپ نے گھر میں ان کو اچھی باتیں کہنا سکھایا ہے، لوگوں کو معاف کرنے کی تعلیم دی ہے، یہ باہر بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر جگہ خوشیاں پھیلے گی، ہر آدمی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتا چلا جائے گا، اور اس سے سماج کی اصلاح ہوگی۔ اور حقوق کے ادا نہ کرنے پر شریعت نے کیا سخت وعید بیان فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس نے ایک بلی پالی تھی، انسان نہیں، جانوروں کے حقوق کی بات ہو رہی۔ جو مذہب جانوروں کے حقوق اس قدر بیان کرتا ہو وہ انسانوں کے حقوق کا کس قدر پاسبان ہوگا، کس قدر محافظ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس نے ایک بلی پالی تھی اور اس کو کسی جگہ باندھ کر رکھا تھا، وقت پر اس کو کھانا نہیں دیا۔ یہ حق ہے جانور کا، اگر آپ کوئی جانور اپنے گھر میں لا کر پال رہے، چاہے وہ بھینس ہو، چاہے بکرا ہو، بکری ہو، یا کوئی بھی اور جانور، اپنے گھر میں طوطا پال کے رکھا ہے،
تو اس کی ساری ذمہ داریاں آپ پر ہوگی، اس کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر وہ جانور آزاد ہے تو وہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں، وہ خود اپنے رزق کا انتظام کر لیتا ہے، اپنا چارہ خود تلاش کر لیتا ہے، اور پرندے اپنے دانے خود تلاش کر لیتے ہیں۔ لیکن اس عورت نے بلی پال کر رکھی تھی اور اس کو باندھ دیا تھا، پھر اس کو کھانا پینا بھی نہیں دیا اور اس کو آزاد بھی نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بلی بھوکے مر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ دل کے کانوں سے سننے کی اور دل کی تختی پر لکھنے کی ہے۔ فرمایا کہ اس بلی کو ستانے کی وجہ سے، اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس عورت کو جہنم میں ڈالا۔ کتنا بڑا تعلق ہے، ایک جانور کا حق ادا نہ کرنے پر انسان جہنم تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسرے انسانوں کو راحت پہنچانے پر انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ تھا، راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک بڑا درخت گر گیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کا راستہ رک گیا تھا۔ اس انسان نے کلہاڑا لیا، اس درخت کو کاٹ کے الگ کر دیا، راستہ کھول دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی وجہ سے، لوگوں کو راحت پہنچانے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ کتنا گہرا تعلق ہے ان چیزوں کا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اس چیز کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، خود بھی اور اپنے متعلقین کو بھی، اپنے مریدوں اور شاگردوں کو بھی اس چیز کی طرف خصوصی توجہ دلاتے تھے کہ حقوق کی ادائیگی کا پورا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت نے خود اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت کی اہلیہ محترمہ کسی کام کی وجہ سے کہیں جا رہی تھی، اور گھر میں مرغیاں پالی تھی اور مرغیوں کو بند کر کے رکھا تھا، اس کے وقت پر اس کو کھولا جاتا ہے۔ جاتے جاتے حضرت سے یہ کہہ گئی کہ فلاں وقت ہو جائے تو مرغیوں کو ذرا ڈربے سے نکال دینا، ان کو ڈبے سے باہر کھول دینا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، لیکن چونکہ روزانہ کا معمول نہیں تھا اور حضرت اپنے کسی کام میں مشغول تھے، اس لیے مرغیوں کو کھولنا بھول گئے، ان کو دانہ ڈالنا بھول گئے۔ اور حضرت کا معمول تھا اس وقت تفسیر بیان القرآن لکھ رہے تھے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی عجیب و غریب تفسیر بیان القرآن لکھ رہے تھے۔ روزانہ کا وقت متعین تھا کہ اس وقت پر جا کر تفسیر لکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں ایسے نظام الاوقات والوں کی کہ جا کر بیٹھے اور اللہ کی طرف سے مضامین آنا شروع ہو گئے اور لکھتے تھے۔ حضرت فرماتے اس دن عجیب معاملہ ہوا، میں جا کر اپنی کتاب بیان القرآن لکھنے کے لیے بیٹھا، لیکن کوئی بات ہی دل میں نہیں آ رہی، قلم ہی نہیں چل رہا ہے۔ میں بڑا پریشان کہ روزانہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی تھی، آج ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، بہت استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، سوچا کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا۔ تو چونکہ ان کی زندگی میں ایسے گناہ نہیں تھے ہماری طرح، ایک آدھ دو کبھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے تھے، فوراً دل میں اللہ نے ڈالا کہ وہ مرغیاں بند رہ گئی ہے۔ حضرت فرماتے میں جلدی سے اٹھا اور گیا اور مرغیوں کو کھولا، ان کو دانہ ڈالا، اور پھر آ کر تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں، اللہ کی طرف سے علوم کا فیضان ہوا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم آنے لگے اور قلم چلنے لگا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک مخلوق کو، بے زبان مخلوق کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، ایک مجدد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض رک جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ حقوق کا معاملہ کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے شریعت نے یہ حقوق بیان فرمائے اور ہمارا اکابرین نے اس کا اہتمام کیا۔ اس لیے ہمیں آج کے اس بیان سے یہ سبق لینا، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج اس بات کا عزم کریں، اس بات کا پکا ارادہ کریں کہ ہم اپنی ذات سے کسی دوسرے انسان کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ اصلاح معاشرہ کی پہلی بنیاد ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے کہ ہمیں کسی کی طرف سے تکلیف نہ پہنچے، ہمارے حقوق ادا ہوں۔ تو ہم یہ نیت کریں، عزم کریں کہ ہمارے ذریعے سے کسی انسان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سب چیزوں کا حاصل ہے، شریعت کی تعلیم کا نچوڑ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر سماج میں کوئی انسان دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے تو پھر سماج کی اصلاح ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ سب لوگ امن سے زندگی گزاریں گے یا نہیں گزاریں گے؟
سب لوگ بے خوف رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ سب لوگ خوش رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ آج لوگ کس سے پریشان ہیں؟ حال یہ ہے، والدین اولاد سے پریشان ہے اور اولاد والدین سے، اساتذہ طلبہ سے اور طلبہ اپنے اساتذہ سے، بھائی بھائی سے پریشان ہے، پڑوسی پڑوسی سے پریشان ہے۔ ہر انسان کو دوسرے سے خطرہ لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ میرے لیے کوئی نقصان کا کام نہ کر بیٹھے، کہیں یہ میرے ساتھ حسد کا معاملہ نہ کرے، کہیں یہ مجھ پر جادو نہ کروائے، کہیں یہ میرا پیسہ نہ کھا جائے، کہیں یہ میری غیبت کر کے مجھ پر بہتان نہ لگا دے۔ ہر انسان دوسرے سے ڈر رہا ہے۔ اگر ہم سب مل کر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو ایک بہت بڑا کام آسان ہو جائے گا، بہت سارے انسانوں کے لیے راحت کا چین لینے کا موقع ہو جائے گا۔ ہمارے ذریعے سے نہ ہمارے کسی قریبی انسان کو تکلیف ہو، نہ کسی دور والے کو تکلیف ہو، سب انسان امن و امان میں رہے۔ اور مومن تو ہے ہی وہ، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن تو وہ ہے کہ دوسرے تمام انسان اپنے خون، اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں اس سے بے خوف رہے۔ ہر انسان کو یہ اندیشہ کسی کو نہ رہے کہ یہ انسان ہمارے مال میں یا ہماری جان میں کوئی نقصان پہنچائے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے آج؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، احترام والا دن نہیں ہے؟ فرمایا کہ ضرور۔ پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا کیا یہ ذی الحجہ حرمت والا احترام والا مہینہ نہیں ہے جو آئندہ مہینہ آ رہا ہے؟ پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا کیا یہ بلد حرام احترام والا شہر مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور۔ تین احترام والی چیزیں جمع ہوئی، بلد حرام یعنی مکہ مکرمہ، شہر حرام یعنی ذی الحجہ، اور یوم حرام یعنی احترام والا دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن 10ویں ذی الحجہ۔ پھر آپ نے فرمایا سنو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تمہاری جانیں، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں، تین چیزیں، جان، مال اور عزت، تمہاری جانیں یعنی مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کا مال اور مسلمانوں کی عزتیں تمہارے اوپر ایسے ہی احترام کے قابل ہے جیسے کہ تمہارا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر، یعنی تین احترام جو جمع ہوئے اور ان تینوں کو جتنا ملاؤ اور اس کا جتنا احترام ہوتا ہے۔ کعبہ شریف کا، مکہ کا کتنا احترام تھا کہ اگر اپنے باپ کا قاتل بھی وہاں نظر آئے تو کوئی انسان اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہاں خود اگنے والے درخت اور گھاس کو نہیں کاٹ سکتے۔ ذی الحجہ کا مہینہ احترام والا اور یوم النحر احترام والا دن، یہ تین احترام جمع ہو، اتنا ہی احترام ہے تمہاری جان، مال اور عزت کا۔ یہ ہر مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت تمہارے لیے ایسے ہی قابل احترام ہے جیسے مکہ مکرمہ میں، ذی الحجہ میں اور یوم النحر میں۔ یہ اتنی تاکید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی کیسے آسان ہوگی؟ ہم میں سے بہت سے جانتے ہیں کہ فلاں فلاں کا یہ حق ہے لیکن ادا نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے بنیادی چیز ہے خوف خدا، اللہ کا خوف اور آخرت کا یقین۔ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، اس دن حساب چکایا جائے گا، جن کے حقوق باقی ہے ان سے ادا کروائے جائیں گے۔ جس آدمی کو آخرت کا جتنا حق، جتنا استحضار ہوتا ہے اور آخرت کا جتنا یقین ہوتا ہے، وہ دنیا میں اپنے معاملات صاف کر لیتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، سید الاولین والآخرین، نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مجمع میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ تم میں سے کسی کی کو میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے، آخرت کے اوپر اس کو باقی نہ رکھے۔ جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ مال و دولت کچھ کام آئے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ اس دن حساب اعمال سے دینا پڑے گا۔ اگر کسی کا تھوڑا سا مال لے لیا ہے تو اس کے مقابلے میں نمازیں دینی پڑے گی، روزے دینے پڑیں گے اور دوسری جو نیکیاں ہیں وہ دینی پڑے گی۔ تو وہاں کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا سخت ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام
جن کی ذات سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. آپ بھی امت کی تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے کے اپنا معاملہ صاف کر دیں، آخرت میں بدلہ نہیں دے سکتا. کس قدر اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے. اور اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے دریافت کیا کہ میری امت کا مفلس کون ہے، میری امت کا فقیر اور غریب آدمی کون ہے. یہ دریافت کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا کہ جس آدمی کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، یعنی نہ روپیہ ہو نہ پیسے ہو، وہ غریب آدمی ہمارے یہاں تو مفلس سمجھا جاتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس یہ آدمی نہیں ہے جس کی جیب میں کوئی مال و دولت نہیں ہے، جس کا بینک بیلنس نہیں ہے، جس کے پاس زمین جائیداد نہیں ہے، جس کے پاس اچھا گھر اچھی گاڑی نہیں ہے. میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے. فرمایا پھر کون؟ فرمایا میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو کل قیامت کے دن میدان محشر میں پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا. کل قیامت کے دن میدان محشر میں پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا. کہیں نماز، کہیں روزے، کہیں حج، کہیں صدقات و خیرات، اور کہیں جہاد، اور کہیں مختلف بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا. لیکن وَلَكِنْ ضَرَبَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، اور کسی کی زمین کھا گیا تھا، کسی کا مال کھا گیا تھا. یہ سارے حقوق والے اپنا حق لینے کے لیے آئیں گے. دنیا میں اس نے اپنا معاملہ صاف نہیں کیا تھا، جس کا دیا تھا اس کا لینے، جس کا لیا تھا اس کو دینے کا نام نہیں، کھایا تھا اس کو کھلانے کا نام نہیں. ایسا انسان کل قیامت کے دن آئے گا تو بہت نیکیاں لے کر، لیکن لوگوں کے حقوق مارے تھے، اپنوں کے پرایوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، مال میں خیانت کی تھی، لوگوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالے تھے. یہ لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے انصاف طلب کریں گے کہ اس نے دنیا میں ہمارے حقوق ادا نہیں کیے تھے، ہم حقوق چاہتے ہیں. اب اس دن کوئی مال و دولت نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیوں میں سے ان کو بدلہ دیا جائے. چنانچہ جس کا جتنا حق ہوگا اس اعتبار سے اس کی نیکیاں دی جائے گی. ایک کو دیا، دو کو دیا، تین کو دیا، یہاں تک کہ سب کو دیتے چلے جائیں گے. لیکن حقوق لینے والوں کی لائن اتنی لمبی ہوگی کہ اس کی بڑی بڑی نیکیاں سب ختم ہو جائے گی، اور ابھی بھی حق لینے والے باقی ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ اب تو اس کے پاس نیکی نہیں، اب کیا کرے؟ فرمائیں گے ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو. اب بدلہ اس طرح ہوگا کہ ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو. چنانچہ ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس یہ انسان ہے. یہ میری امت کا مفلس ہے. اس کا حال کیوں ایسا ہوا؟ نیکیاں تو بہت تھی لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ انسان جہنم میں پہنچ رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کے واسطے آج یہ نیت کیجئے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. شوہروں سے کہوں گا سچی توبہ کیجئے. آج تک بیوی کو بہت ستایا ہے، اس کا دل بہت دکھایا ہے، اور اس کی راتیں روتے روتے گزری ہے. آج اس سے معافی مانگ کے اپنا معاملہ صاف کر لو، اور نیت کر لو کہ اب ہم اپنی بیویوں کو نہیں ستائیں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کی عزت اور احترام کریں گے، ان کے ساتھ پیار بھری محبت سے بات کریں گے. اپنی بہنوں سے کہوں گا آج تک اپنے شوہروں کو ستایا ہے اور ان کی نافرمانیاں کی ہے، انہیں تکلیف دی ہے، معافی مانگ لو، اپنا معاملہ صاف کر لو، اپنے گھر کا نظام صحیح کر لو. اولاد سے کہوں گا آج تک ماں باپ کو بہت دکھی کیا ہے، ان کو راتوں کو رلایا ہے اور ان کی نافرمانیاں کی ہے. معافی مانگ لو اپنے ماں باپ سے کہ تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں باپ کا دل دکھا کر تم اللہ کو راضی نہیں کر پاؤ گے. ماں باپ کو راضی کر لو. والدین سے کہوں گا اگر اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے، اللہ کے واسطے ان کے حقوق کی فکر کرو، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام اور اہتمام کرو. اپنی اولاد کو محبت دو، ان کو وقت دو، ان کو پیار دو، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کیجیے. پڑوسیوں نے پڑوسیوں کو ستایا ہے تو ایک دوسرے سے اپنا معاملہ صاف کر لو. بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، اپنا معاملہ صاف کر لو. بھائی بہن میں انبن ہے، اپنا معاملہ صاف کر لو.
اگر کسی کا قرضہ لیا ہے اور ابھی تک نہیں دیا، یا تو اس سے معاف کروا لو یا اس کے قرضے کو ادا کرنے کا انتظام کرو. کسی کا حق نہ مارو، لوگوں کی غیبتیں نہ کرو، لوگوں کی عزتیں نہ تباہ کرو، اور پیٹھ پیچھے غیبتیں کر کر کے لوگوں کے عیب لوگوں میں ظاہر کر کے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو. کل یہی چیزیں تمہیں بہت بھاری پڑے گی. سماج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے کس سے؟ لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے. ان چیزوں کو چھوڑو، اپنے دل کو پاک صاف رکھو. سب چیزوں سے بڑی چیز یہ یاد رکھو کہ اپنے دل میں خیر خواہی کا جذبہ بھر لو. ہر ایک کی خیر خواہی. الدین النصیحہ، دین کا حاصل خیر خواہی ہے. ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، ہر ایک کا بھلا چاہنا، حسد نہ ہو، کسی کا بھلا دیکھ کر دل میں جلن نہ ہو، اور کسی کے ساتھ بغض نہ ہو، کسی کے ساتھ کینہ نہ ہو، کسی کا برا نہ چاہے، ہر ایک کا اچھا چاہنے والے بنے. دعائیں کرے، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالے. کسی سے تکلیف ہو تو برداشت کر لیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر جھگڑے نہ کریں، اختلافات نہ کریں. گھروں میں اختلافات سے بچیں، محلوں میں اختلافات سے بچیں، اور جماعتوں میں اختلافات سے بچیں. ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرے. ہر انسان کو اپنے سے اچھا سمجھے اور اپنے کو سب سے کمتر سمجھے. تواضع اپنے اندر پیدا کرے. جھگڑوں کی ابتدا تکبر سے ہوتی. اصلاح معاشرہ بہت بڑا عنوان ہے، اس کے ایک ایک الگ الگ چیپٹر ہے. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ہمارا اکابرین ان باتوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو آج ہم یہ نیت کر کے جائیں سب سے پہلے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. پہلا کام، کسی طرح کی جانے انجانے میں اپنے قول سے، اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالیں گے جو لوگوں کے دلوں پر نشتر بن کر چبھتے ہیں. لوگوں کا دل توڑنے والے ہم نہیں بنیں گے، ہارٹ بریکر نہیں بنیں گے، ہارٹ برنر نہیں بنیں گے. لوگوں کا دل جلانے والے، لوگوں کا دل توڑنے والے ہم نہیں بنیں گے، دل جوڑنے والے بنیں گے. زبان سے بولیں گے تو ایسی بات جس سے کسی کے دل کو امید لگے، کسی کے دل کو تسلی ملے، ایسی بات بولیں گے. اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اپنے برتاؤ سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. دوسرا کام، ہر ایک کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی کا جذبہ، ہر ایک کو دعا دینے والے بنے، ہر ایک کا بھلا چاہنے والے بنے. اپنی ذات سے جتنا ہو سکے لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کا حق معلوم کریں گے. اس کے بغیر ادا کیسے ہوگا؟ علماء سے پوچھئے، ہر ایک کا حق معلوم کیجئے. والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے، بیوی بچوں کے، جس کے حق ہمارے ذمہ آتے ہیں وہ کیا حقوق ہیں، اس کو معلوم کر کے اس کو ادا کرنے کی فکر. اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں سے تعلق قائم کیجیے. اللہ کے نیک بندوں سے اپنے آپ کو جوڑیے. اللہ کے نیک بندوں کے سامنے اپنی اصلاح کروائیے. ان کے سامنے جا کر اپنے حالات رکھیے کہ میں اپنے والدین کی بات نہیں مانتا ہوں، کیا کروں. ان کی دو چار نصیحت بھری، درد بھری باتیں دل پر اثر کر جائے گی، عمل کرنا آسان ہو جائے. ان کے ساتھ رہیے، ان کی صحبت اختیار کیجیے، ان کی کتاب پڑھیے. آپ کو پتہ چلے گا حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے. تو یہ چوتھا کام ہے. اور سب سے آخری بات اور اہم بات وہ یہ ہے کہ آج ہر انسان اپنا حق وصول کرنے کی تو فکر کر رہا ہے، لیکن حق دینے کی فکر نہیں کر رہا ہے. حالانکہ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ حقوق وصول کرنے کی فکر میں نہ پڑو، بلکہ حقوق ادا کرنے کی فکر رکھو. ہمارے ذمے جس کسی کا جو بھی حق ہے وہ ہم ادا کریں گے. وہ ہمارا حق ادا کرے تو ٹھیک ہے، نہ ادا کرے تو اس کی مرضی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر امت سے فرمایا کہ حاکموں کے جو حقوق تمہارے ذمے وہ تم ادا کرو، اور تمہارے جو حقوق ان کے ذمے ہے وہ اللہ سے مانگو. اپنے ذمے جو حقوق ہے وہ ادا کرو. یہ مت دیکھو کہ وہ میرے حقوق ادا کرتا ہے تو پھر میں کروں. بھائی میرے ساتھ اچھا رہے تو میں اس کے ساتھ اچھا رہوں، وہ اچھا نہ رہے تو میں بھی اچھا نہ رہوں. یہ جملے مومن کے نہیں ہیں. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو. یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے. لہذا یہ نہیں کہنا ہے کہ جیسے لوگ ویسے ہم. آج کل یہ جملے لوگ لکھ رہے ہیں رکشہ کے پیچھے، بسوں کے پیچھے. شرافت کی دنیا کا قصہ ختم، اب جیسے لوگ ویسے ہم. یہ مومن کا جملہ نہیں ہے. یہ مومن کا جملہ. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ والدین تمہارے حق ادا کرے تو تم والدین کے ساتھ اچھے رہو، اور والدین تمہارے حق ادا نہ کرے تو تم ان کے ساتھ اچھے مت رہنا. یہ نہیں کہا ہے.
تمہیں اچھا رہنا ہے، وہ رہے یا نہ رہے، ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے، جس کے ذمے جو حق ہے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے۔ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک کے ذمے اللہ نے کچھ حقوق لگائے ہیں اور اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا حقوق ادا کرنے کی فکر ہو۔ بیوی یہ نہ دیکھے کہ شوہر میرے حق ادا کرے گا تو میں اس کے حق ادا کروں گی، شوہر یہ سوچ رہا ہے کہ بیوی میرے حق ادا کرے گی تو میں اس کے حق ادا کروں گا، ایسا تو کبھی کام نہیں چلے گا۔ شوہر اپنے حق، اپنے ذمے، بیوی کے جو حقوق ہے وہ ادا کرے، بیوی چاہے ادا کرتی ہو کہ نہ کرے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کریں، شوہر چاہے حق ادا کرتا ہو کہ نہ کرتا ہو، اسی سے معاملات صحیح ہوتے ہیں۔ آپ ادا کر کے تو دیکھیے، پہل تو کیجئے، کسی ایک کو تو پہل کرنی پڑے گی۔ سامنے والا اچھا رہتا ہے تو ہم بھی اچھے رہتے ہیں، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ سامنے والا اچھا نہیں رہتا پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا رہتے ہیں، یہ کمال ہے۔ تو بہرحال اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کچھ باتیں تھی کہ اپنے سماج کی اصلاح کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے اپنے ذمہ آنے والے تمام لوگوں کے حقوق ہمیں جاننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، تمام لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنا ہے، سب کا بھلا چاہنا ہے، سب کو جتنا ہو سکے نفع پہنچانا ہے، اور حقوق ادا کرنے کی فکر کرنی ہے، وصول کرنے کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اور اس کے لیے علماء سے، بزرگوں سے اپنا تعلق رکھنا ہے۔ اس کے بغیر اصلاح کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے اہل علم سے، اہل تقوی سے، نیک لوگوں سے، بزرگوں سے، علماء صلحاء سے اپنا تعلق قائم کریں، اور تعلق خالی سلام کلام کا اور دعا خیریت کا نہ ہو، بلکہ ان کے پاس جا کر ان سے پوچھیں کہ میری زندگی میں ایسے ایسے معاملات ہیں، میں کیسے حل کروں، ان کی زندگی کو دیکھیں اور پھر وہ جو بتائے اس کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ بہت جلدی اصلاح ہوگی۔ جو آدمی ان باتوں کو اپنائے گا وہ خود بھی چین سکون سے رہے گا، اور اس سے ساتھ ملنے جلنے والے لوگ بھی چین سکون سے رہیں گے۔ معاشرے کی اور سماج کی اصلاح کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، تمام افراد کی اصلاح فرمائے، ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو اچھا بنائے، اچھا سازگار ماحول اللہ تعالیٰ فراہم کرے، ایمانی، اخلاقی اور دینی ماحول اور دینی معاشرہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بما هو أهله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا وأرضنا وارض عنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، آج کی اس مبارک رات میں ہے، اللہ جمعہ کی اس مبارک رات میں ہے، تیرے بندوں نے اچھی نیت سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کچھ باتیں کہی اور سنی گئی۔ اے اللہ، ہم سب بہت بگڑے ہوئے ہیں، ہر آدمی ہم سے ملنے والا ہم سے پریشان ہے۔ پیارے رب، ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے، ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دیجئے، اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، اچھا کردار عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سے ملنے والا ہر آدمی ہم سے خوش ہو اور ہم ہر ملنے والے کے حق ادا کرنے والے ہوں، ایسے فیصلے فرما۔ ہمارے سماج کی اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، ہمارے مردوں کی اور عورتوں کی اصلاح فرما، جوانوں کی، بچوں کی اور بوڑھوں کی اصلاح فرما، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، محلوں کی اصلاح فرما۔
پیارے اللہ جتنا بگاڑ پھیلا ہوا ہے، اے اللہ کون کون سے بگاڑ کو بیان کرے سمجھ میں نہیں آتا۔ جسم ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہ ہم، اللہ پورا جسم داغدار ہے اور زخمی ہو چکا ہے، کس کس مرض کو بیان کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ پیارے اللہ ہم تو اپنی اصلاح سے مایوس ہو چکے ہیں، آپ ہی کی رحمت کا سہارا ہے۔ پیارے اللہ آپ جس کی چاہتے ہیں اصلاح فرماتے ہیں، آپ جسے چاہتے ہیں برے اخلاق سے پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ ہم سب کو برے اخلاق سے پاکیزہ کر دیجئے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر عطا فرما، اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ پیارے اللہ اس دنیا میں اس وقت بہت بڑی وبا کورونا کی شکل میں آئی ہوئی ہے، یقیناً آپ ہی کے ارادے سے آئی ہے اور آپ کی ناراضگی کی دلیل ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ پیارے رب اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجئے، ہم اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ پیارے اللہ راضی ہو جائیے، اپنے غضب کو دور فرما دیجئے، ناراضگی کو دور فرما دیجئے، اس وبا کو اب ختم فرما دیجئے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ حال بے حال ہو چکا ہے، جو اسپتال میں ہے پیارے اللہ ان کی جان خطرے میں ہے، ان کا مال خطرے میں ہے۔ پیارے رب کوئی پرسان حال نہیں ہے، پیارے اللہ تیری مخلوق پریشان ہے۔ پیارے رب عافیت کے ساتھ شفا عطا فرما، اسپتال کے بچھونوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ انہیں شفا کامل عطا فرما، عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اور جو اس بیماری سے اب تک محفوظ ہے آئندہ بھی محفوظ فرما۔ ہمیں، ہمارے اساتذہ و مشائخ کو، والدین کو، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے محبین متعلقین کو اور پوری امت مسلمہ کو اس مہلک بیماری سے نجات عطا فرما، سب کی حفاظت فرما۔ آج تک جو اس دنیا سے چلے گئے اس بیماری میں پیارے رب ان سب کو، ایمان والوں کو شہادت کا درجہ عطا فرما، اللہ ایمان والوں کو شہادت کا درجہ عطا فرما۔ ہمارے محبین متعلقین میں سے جو وفات پا گئے، جو اکابرین اور علماء وفات پا گئے، پیارے اللہ ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں بلند ترین مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اور ہمارے متعلقین میں اور پوری امت مسلمہ میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، اللہ شفا عطا فرما۔ پیارے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی اور مراکز دعوت و تبلیغ کی پوری حفاظت فرما، دین کی چہل پہل کو عام فرما، اللہ دین کی چہل پہل کو عام فرما، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اللہ اس بیماری کو اللہ لوگوں کے لیے تیری طرف لوٹ آنے کا ذریعہ بنا دے۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ جن حضرات نے یہ انتظام فرمایا اور حسن ظن رکھتے ہوئے اللہ اس عاجز کو کچھ کہنے کا موقع دیا، اللہ ان کے حسن ظن کو قبول فرما، اپنی شائن نشان بدلہ عطا فرما، ان کی کوششوں کو بارآور فرما، ان کی نسلوں میں اللہ خیر اور صلاح کو جاری فرما، علم و عمل کے فیضان کو جاری فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کے ایمان و اسلام کی حفاظت فرما، دین پر ثابت قدمی عطا فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندگی عطا فرما، جب ہمارا وقت آخر آئے پیارے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی واجب الادا حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو۔ پیارے اللہ تیری ملاقات کا شوق دل میں جوش مار رہا ہو، ایسی اچھی موت عطا فرما، اے اللہ اچھی موت عطا فرما، اللہ اور موت کے بعد کے تمام مراحل کو آسان فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جن کا ہم پر حق ہے، جو ہم سے توقع رکھتے ہیں، اللہ ان سب کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما، اللہ تمام سننے والوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ پتہ نہیں دنیا کی کس کس کونے میں تیرے بندے اور بندیاں سن رہے ہیں، اور ہر ایک کے دل میں بہت سی پریشانیاں اور الجھنیں ہیں جو نہ کسی کے سامنے کہہ سکتے ہیں اور نہ دل میں رکھ کر سہ سکتے ہیں، لیکن مولا آپ تو سب کی الجھنوں کو بھی جانتے ہیں اور ان الجھنوں کو سلجھانا بھی جانتے ہیں، آپ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ پیارے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی الجھنوں کو اور رکاوٹوں کو دور فرما، اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، جائز مرادیں پوری فرما۔ پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔